حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحاشمي القرشي سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات الرسول على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہرحال یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت اور خداوند عالم کی توفیق شامل حال ہوئی ہے کہ ہمیں موقع فراہم ہوا ہے کہ ہم ذکر حسین کریں، ہم امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں. کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ان الحسین لینظر الی من یبکی و الی من یقیم الاذی. امام حسین علیہ السلام اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر گریہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر آنسو بہاتا ہے. و الی من یقیم الاذی، اور جو صف اذی بچھاتا ہے. و یستغفر، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تنہا خود استغفار نہیں کرتے. وَيَطْلُبْ مِنْ أَبِيهِ أَنْ يَسْتَغْفِرْ، اور اپنے باپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ان لوگوں کے لیے کیا کریں، استغفار کریں. ہماری اور آپ کی یقیناً دعا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن معصوم اور امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت اگر دعا کرے تو ممکن ہے ہی نہیں کہ ان کی دعا کو رد کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ سب طلباء، فضلاء، خطباء، روایات آپ کے سامنے، تاریخ سے آپ باخبر ہیں. بطور ثواب حاضر ہوا ہوں تاکہ تذکرہ کر کے اپنا بھی نام ذاکر حسین امام حسین علیہ السلام کی تذکرے کرنے والوں میں لکھوا دوں. اس عنوان سے حاضر ہوا ہوں. باقی تاریخ اور روایات آپ کی نگاہوں کے سامنے. رسول اسلام کی جس روایت کو سرنامہ سخن قرار دیا، انی تارک فیکم الثقلین، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ برابر پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ ذکر کرتے بھی رہتے ہیں. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا: انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ان دونوں کا بھی آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض الکوثر، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. تو رسول اسلام کی اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ رسول اسلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو پھر ان دونوں سے متمسک رہنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا قول ہے.
جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. کیا رسول اسلام کے سامنے ہی کیا کہا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے کتاب خدا کافی ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں ہر خوش و تر موجود ہے، لہٰذا اب دوسری چیز کی کیا ضرورت، یہی کافی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے تنہا قرآن کریم کافی ہے تو آئیے قرآن مجید کے مفاہیم و مطالب کو بیان کریے. قرآن مجید کے پہلے سورے کے بعد جو دوسرا سورہ ہے جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اس آیت کی جو ابتدا ہوتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جتنے بھی آپ ترجمے دیکھیں سب میں ترجمہ کیا ہے؟ الف لام میم. اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قرآن مجید چیلنج بن کے نازل ہوا ہے. فصاحت و بلاغت کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا عرب میں، اور ایسے ماحول میں قرآن مجید نازل ہوا. آپ جہاں پہ بھی ترجمہ دیکھیں الف لام میم کا کوئی ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. ہر جگہ جہاں بھی ذکر الف لام میم. کیا یہ بے فضول ہے؟ کیا اس کے کوئی معنی نہیں ہے؟ کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں جہاں پہ بھی ترجمہ ملے گا الف لام میم کا الف لام میم، کوئی مطلب نہیں، کوئی ذکر نہیں. آئیے بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت بتا سکے تو صرف اور صرف اتنا کہہ سکے یہ خدا اور رسول کے درمیان راز و نیاز ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. ہم نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. اگر آپ قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی متمسک ہوئے ہوتے تو یقیناً آپ کو مطلب معلوم چل جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ راز و نیاز اگر رسول اور خدا کے درمیان ہے تو رسول کے گھر والے ہی تو بتائیں گے کیا راز ہوا. آئیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، مولا آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے. ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ھذا الالف اخذ من لفظ الجلالہ اللہ. یہ جو الف ہے یہ لفظ جلالہ سے لیا گیا ہے. واللام اخذ من لفظ الجبرائیل، اور یہ جو لام ہے یہ جناب جبرائیل کے آخر سے جو ہے لام اس سے لیا گیا ہے. والمیم اخذ من لفظ محمد، اور یہ جو میم ہے یہ لفظ محمد سے لیا گیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جس کو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ جناب جبرائیل. جس کے اوپر نازل کی گئی ہے یہ کتاب وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کے بعد آیت کریے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نزول سے لے کے آخری فرد تک صداقت ہی صداقت ہے. جہاں صداقت ہو وہاں شک و شبہے کی گنجائش نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. پہلی روایت. دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جانتے ہو اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کتاب سے مراد ہماری ولایت ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی انسان قرآن میں شک و شبہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہ رہے گا، اسی طریقے سے اس کتاب سے مراد ہماری ولایت ہے. اب اگر کوئی ہماری ولایت میں شک و شبہ کرے اس کو بھی دائرہ اسلام میں جگہ نہیں دی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. تو رسول اسلام جاتے جاتے یہ ارشاد فرما گئے، یہ نسخہ دے گئے کہ اگر نجات چاہیے تو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا پڑے گا. رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. جب تک ان سے متمسک رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے آپ. بہرحال علماء فضلہ ہیں،
ارشاد کیا ہو رہا؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے متمسک رہو گے لن تضلوا، لن تعبید کا فائدہ دیتا ہے، نفی تعبید کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس وقت تک ان سے متمسک رہو گے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد ان دونوں کے آپسی رشتے کو جب ذکر کیا گیا وہاں بھی کیا ارشاد فرمایا؟ لن یفترقا، یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ ہمارے سر و دتن میں جدائی کی جا سکتی ہے لیکن قرآن اور ہمارے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو رسول اسلام نے نسخہ کیا دیا ہے نجات کا کہ جب تک اہل بیت سے وابستگی ہوگی نجات پاتے رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے۔ تو یہ اب معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون لوگ، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تاکہ ان سے متمسک ہو کے نجات انسان پالے۔ اس لیے کہ اگر اہل بیت سے مراد اگر کوئی انسان یہ کہے کہ کوئی بھی انسان یہ کہے کہ ہمارے گھر والے ہیں یا ہم ہیں تو ایسی صورت میں اسلام کا امت کا شیرازہ بکھر جائے گا اور رسول اسلام کے کلام کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ پھر ایسی صورت میں کوئی بھی انسان کھڑا ہوگا اور یہ کہہ دے گا کہ اہل بیت سے مراد ہم ہیں تو پھر رسول اسلام کو خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی بھی انسان کسی سے بھی وابستہ ہو جاتا اور اس سے وابستہ ہو کے نجات پا لیتا، پھر رسول اسلام کو خاص طور سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اسلام بھی جانتے تھے اہل بیت سے مراد ہر کوئی نہیں ہے، اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں رسول اسلام کی بلاغت کے اوپر۔ رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر رسول اسلام تنہا یہ کہتے میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تو ہو سکتا تھا ازواج کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آتا، لیکن ہماری جانیں قربان رسول اسلام نے اہل بیت سے پہلے لفظ عطرت کا استعمال کیا ہے۔ رسول اسلام نے اہل بیت سے پہلے لفظ عطرت کا استعمال کیا ہے تاکہ امت ہوشیار ہو جائے کہ اگر کسی کو بھی اہل بیت اپنے آپ کو منوانا ہے تو تنہا اہل بیت کے خانے میں داخل ہونے سے اہل بیت نہ کہلوایا جائے گا جب تک وہ عطرت میں بھی نہ داخل ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اور یہاں پہ بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اہل بیت نبی، دوسرا اہل بیت نبوت۔ آپ بہتر جانتے ہیں اہل بیت نبی نبی کے گھر والے، اہل بیت نبوت نبوت کے گھر والے۔ اور جب یہ کہا جائے اہل بیت نبی تو ایسی صورت میں نبی مراد نہ ہوں گے، باقی سب افراد شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ بھائی صاحب آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اب یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہوں کہ میں بھی ہوں، کہیں گے کہ آپ تو ہیں ہی، اب آپ اپنے آپ کو شمار کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت نبی کا جب تذکرہ ہوگا تو نبی کو شمار نہ کیا جائے گا، لیکن جب اہل بیت نبوت کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلا فرد جو ہوگا وہ ہوں گے نبی۔ سب سے پہلا فرد اسلام میں سارا مسئلہ سارا جھگڑا اسی کے بات کے اوپر ہے کہ اہل بیت سے مراد ہیں کون لوگ، یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا قرآن مجید نے بھی اہل بیت کا تذکرہ کیا لیکن یہ ذکر نہ کیا کہ اس اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ رجس کو اہل بیت سے دور رکھے۔ یہ اہل بیت ہیں کون؟ یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کے اوپر بھی دیکھیں
تو اہل بیت کے بارے میں یہ قرآن مجید میں یہ تذکرہ نہیں پایا جاتا کہ یہ اہل بیت نبی مراد ہیں، اہل بیت نبوت مراد ہیں، اہل بیت رسالت مراد ہیں۔ یہ کس اہل بیت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ تو پکارنے والا جانے یہ کس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں، اور معلوم نہ چلتا اگر ابو سعید خدری کی روایت نہ ہوتی۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہے، یہ کن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، نزلت فیا وفی علی وفی فاطمہ وفی الحسن وفی الحسین، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، علی کے بارے میں نازل ہوئی، حسن کے بارے میں نازل ہوئی، حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگر توجہ کریں رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اسلام کا یہ اعلان میرے بارے میں نازل ہوئی، اس بات کی علامت ہے کہ یہ آیت اہل بیت نبوت کے بارے میں ہے، اہل بیت نبی کے بارے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کا دل چاہے آیت تطہیر میں شامل ہو جائے، لیکن آیت تطہیر میں شامل ہونے سے پہلے اسے تنہا خانہ اہل بیت میں شامل نہیں ہونا پڑے گا، اہل بیت نبوت میں شامل ہونا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہم نے اب جو تاریخ کی ورق گردانی کی تو ہمیں کیا ملا؟ رسول اسلام اس دنیا سے جانے سے پہلے 40 دن مسلسل ایک دروازے پہ آتے تھے اور ایک فقرہ امت والوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ اب دنیا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اسلام نے در کا انتخاب بھی کر دیا کہ آؤ اہل بیت نبوت کو پہچاننا چاہتے ہو، ہم بتائے دیتے ہیں اہل بیت نبوت کون لوگ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ اسی اہل بیت کی ایک کڑی، ایک شخصیت جس کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو جائے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت سے مراد کون افراد ہیں، تو اب لازم ہے کہ ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی حیات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کا تجزیہ کریں، ان کو پڑھیں تاکہ ہم نجات تک پہنچ جائیں۔ چونکہ ایام محرم ہے، محرم کے ایام ہیں، ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے لیے، لہٰذا 2-4 روایتیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر بہانے والے آنسو کے ذکر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ۔ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں مسمع بن عبد الملک حاضر ہوئے، اور جیسے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام نے ارشاد فرمایا، یا مسمع انت من اہل العراق، آپ عراق کے رہنے والے ہیں، آپ عراقی ہیں، اتاتی قبر الحسین لزیارتہ، کیا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہو؟ ایک مرتبہ مسمع نے کہا کہ نہیں مولا، میں حاضر نہیں ہو پاتا، لأن انا رجل مشہور عند اہل البصرہ، میں بصرہ والوں کے یہاں بہت مشہور آدمی ہوں، میرا بہت شہرت ہے میری، اور اگر میں امام کی قبر تک آؤں تو جو نصاب ہیں، جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ جا کے حکومت میں میری شکایت کریں گے، جس کے نتیجے میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ امام نے ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کیا امام میرے جد حسین کا تذکرہ کرتے ہو؟ ایک مرتبہ جناب مسمع نے کہا کہ ہاں مولا، امام حسین کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ افتجزا، کیا جس وقت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ نعم یا مولا، ہاں مولا، میں گریہ کرتا ہوں، اور اس طریقے سے گریہ کرتا ہوں کہ ہمارے گھر والے بھی ان اثرات کو دیکھتے ہیں۔
ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا یا مسمع اگر تم ایسا کرتے ہو تو جان لو انت الذی یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا، جو خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں، وہ یحزنون لحزننا، اور غمزدہ ہوتے ہیں ہمارے غم میں. امام جعفر صادق سند دے رہے ہیں یا مسمع اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خوش ہو جاؤ، تم ہی وہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ حدیث نازل ہوئی ہے. اب اگر ہم بھی مسمع کی طرح ان کی طرح عذاب برپا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہاتے ہیں، تو ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان میں سے ہے کہ جس کے بارے میں یہ حدیث نازل ہوئی. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یا مسمع تم کو بتاؤں، اگر تم نے ایسا کیا ہے جس وقت تمہاری موت قریب ہوگی تو تم دیکھو گے کہ میرے آبا و اجداد تمہارے قریب کس طریقے سے حاضر ہوں گے اور ملک الموت کو یہ وصیت کر رہے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہمارا ہے، اس کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آنا. اور خدا کی قسم ملک الموت تمہارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے گا جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، بلکہ ملک الموت اس سے بھی زیادہ شفیق ہوگا تمہارے لیے. اور اے مسمع تمہاری فضیلت یہ ہے کہ اگر تم نے ہمارے جد کے ذکر کو کیا ہے تو سنو ان الکوثر لیفرح لورودکم، کوثر تمہارے وجہ سے خوش ہوگا کہ تم وہاں کے اوپر حاضر ہوئے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل. ساری دنیا اس فراق میں ہے، یہ ساری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہو جائیں، کسی طریقے سے کوثر پہ پہنچ جائیں، کسی طریقے سے یہ نعمات حاصل ہو جائیں. اور امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ فریضہ انجام دیا تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر موقع پر، ہر مشکل میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہر جگہ کے اوپر تمہارے ساتھ ہوں گے. اور اے مسمع اب سنو، اگر تم ہماری جد کے تذکرہ کرتے ہو اور اس ذکر کے نتیجے میں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو تمہارے ان آنسوؤں کی کیا فضیلت ہے. تمہارے ان آنسوؤں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم گلزار ہو جائے گی. ایک قطرہ اگر جہنم میں ڈال دیا جائے جہنم گلزار ہو جائے گی، یہ اس آگ کی گرمی ختم ہو جائے گی. یہ تمہاری آنسوؤں کی فضیلت ہے. اور اے مسمع جس وقت تم حوض کوثر پر پہنچو گے تمہارے ساتھ ساتھ کچھ افراد ایسے بھی آئیں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی پیاسے ہیں، ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں، ہماری بھی پیاس بجھا دی جائے، ہمیں بھی پانی پلا دیا جائے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ جاؤ ان کے پاس دنیا میں جسے تم نے امام بنایا تھا. کہیں گے مولا ہم ان کے پاس گئے تھے، ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا لیکن انہوں نے تو برات کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہی فکر کر رہے ہیں، تمہاری شفاعت کیسے کریں. ایک مرتبہ امام کہیں گے کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ تمہاری پیاس میں اور اضافہ ہو. مسمع کہتے ہیں مولا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر یہ گمراہ تھے، اگر یہ نجات یافتہ نہیں تھے تو یہ کوثر تک پہنچے کیسے. امام ارشاد فرمائیں گے کہ یہ کوئی معمولی افراد نہیں تھے، عبادت کے اعتبار سے دنیا میں بے شمار عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ کبھی ہمارے اوپر سب و شتم بھی نہیں کیا. لیکن اس لیے نہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ ہم سے محبت کیا کرتے تھے، بلکہ کس وجہ سے
بلکہ اس وجہ سے کہ یہ اپنے عبادت میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ تو جب محتاطوں کا یہ حال ہے تو جو سب و شتم کر رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دوسری روایت ہے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ روایت کہتی ہے کہ روز محشر کے میدان میں ایک شخص کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف کہ آؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عیون المجالس کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا کہاں؟ جہنم کی طرف، آؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ملائکہ لے جا رہے ہوں گے، ایک آواز آئے گی، اس کو روک دیا جائے، اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ ہاں خیریت ہے، اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کہا نہیں، اس کی ایک امانت ہے جو میرے پاس ہے۔ مرتبہ یہ شخص حیرت زدہ ہو کے کہے گا پروردگار مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی امانت رکھوائی ہو، یہ کس امانت کے بارے میں تذکرہ ہو رہا؟ آواز قدرت آئے گی کہ ایک بار تمہارا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا، وہاں پر مجلس برپا تھی، تم نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ وہاں پر مجلس برپا ہو رہی ہے تم وہاں پر بیٹھ گئے، اور تمہارے آنکھوں سے امام حسین کے غم میں آنسو جاری ہوئے۔ ان آنسوؤں کو ذخیرہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ اس کے مشکل حالات میں اس کو یہ امانت عطا کی جائے۔ اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے شدید وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ امانت تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، اور جس وقت اس امانت کو کھولی جائے گی کہے گا پروردگار اس طریقے کا تو پوری دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس ایسا خزانہ موجود نہیں تھا، پھر اس کا مالک میں کیسے بن گیا؟ کہا کہ ہاں اس کے نتیجے میں، اس ذکر کے نتیجے میں، اس آنسو کے نتیجے میں اس کے تم مالک بنے ہو، اب تم اس کو فروغ کر سکتے ہو، جو چاہے جس چیز کے مقابلے میں چاہو اس کو فروغ کر لو۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہے گا پروردگار مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی قیمت کیا ہے، تو ہی بتا دے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو کہ آدم سے اس کی قیمت پوچھی جائے؟ کہے گا ہاں پروردگار ہمیں قبول ہے کہ آدم اس کی قیمت بتائیں۔ جناب آدم سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے۔ آواز جناب آدم آئے گی پروردگار اگر تو اس کی کچھ قیمت لگانا چاہتا ہے تو میری نظر میں اس کی قیمت یہ ہے کہ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی یا آدم انت قیمت ولکن الحسین اعز من ذلك، حسین میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے جو تم نے قیمت لگائی ہے۔ یا نوح انت قیم، اے نوح آپ قیمت لگائیے۔ اور جناب نوح کیا قیمت لگائیں گے؟ پروردگار اگر تو اس کی کچھ قیمت سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آواز قدرت آئے گی نوح آپ نے قیمت لگائی ولیکن الحسین اعز من ذلك، حسین میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ یا ابراہیم انت قیم، یا موسیٰ انت قیم، و یا عیسیٰ انت قیم۔ ایک ایک نبی سے قیمت لگائی جائے گی اور ہر نبی اپنے اپنے اعتبار سے قیمت لگائے گا اور قیمت لگائیں گے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کا جواب یہی ہوگا والحسین اعز من ذلك، حسین میرے نزدیک اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اور آخری نوبت اور آخری باری آئے گی رسول اسلام کی، یا حبیب اللہ اے اللہ کے رسول آپ قیمت لگائیے، آپ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام آواز دیں گے پروردگار اگر تو اس بات کو مناسب سمجھے تو میں اس کی قیمت نہیں لگانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا معاملہ ہے وہ یہاں کے اوپر موجود ہے، آپ اس سے کہیے کہ وہ اس کی قیمت لگائے۔ حسین یہاں پر موجود ہیں، حسین سے کہیے کہ وہ اس کی قیمت لگائیں۔ بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، حسین سے کہیے کہ یہ اس کی قیمت لگائیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے پروردگار اگر تیری نگاہ میں اس کی کوئی قیمت ہے تو جس طریقے سے کربلا میں مجھے پیاسا رکھا گیا اس میدان میں اسے پیاسا نہ رکھا جائے۔
پروردگار اگر میں تیری نگاہ میں اس آنسو کی کوئی قیمت ہے تو جس طریقے سے کربلا کے میدان میں مجھے بھوکا رکھا گیا اسے بھوکا نہ رکھا جائے۔ عزیزو، محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے، عزاداری کرنے والے اپنے اپنے اعتبار سے صف عزا بچھا چکے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا حل ہلال المحرم، محرم کا چاند جب آسمان میں نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکہ، ملائکہ نشر کرتے ہیں قمیص الحسین، امام حسین علیہ السلام کی قمیص کو آسمان کے اوپر، کہ جس کو دیکھ کر بصیرت کی نگاہ سے ہم اور ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، ذرا تصور کریں، تصور شرط ہے کہ ہم اور آپ بصیرت کی نگاہ سے اگر امام حسین علیہ السلام کے اس کرتے کو دیکھتے ہیں کہ جو خون آلود ہے، جو تیروں سے چھلنی ہے، جو تلواروں سے زخمی ہے، تو ذرا تصور کریں جناب زینب نے اپنے آنکھوں سے کس طریقے سے اپنے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ مدینے میں محرم کا چاند کبھی آسمانوں میں نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ مدینے کے لوگ بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی آوازوں کو سنتے تھے اور انہیں یہ علم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، جناب زینب گریہ و فغاں کرتے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر جاتی تھی اور ایک ہی فقرہ زبان پہ جاری ہوتا تھا، ہائے یہ وہی مہینہ ہے جس میں میرے بھائی کو ذبح کیا گیا، ہائے یہ وہی مہینہ ہے جس میں میرے بھائی کو مارا گیا۔ ایک آخری روایت اور آپ کی رحمت تمام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ اصحاب کا مجمع ہوتا تھا، اصحاب جمع ہوتے تھے امام جعفر صادق کی خدمت میں۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ حاضر ہوا تو امام نے سوال کیا کہ 2-3 دن سے تم دکھائی نہیں دے رہے ہو، تم کہاں گئے تھے؟ چونکہ وہ ان ایام میں مجلس حسین میں شرکت کی غرض سے گیا تھا، اور امام صادق کا وتیرہ یہ تھا کہ اگر کبھی بھی کہیں بھی امام حسین کا تذکرہ آ جاتا تھا، امام جعفر صادق غمگین ہو جاتے تھے۔ لہذا صحابی نے یہ چاہا کہ میں مجلس کا ذکر نہ کروں تاکہ میرا امام غمزدہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا کوئی کام آ گیا تھا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ امام نے ارشاد فرمایا اما حضرت فی ذالک المجلس، کیا تم فلاں مجلس میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ لیا، ہاں مولا فلاں مجلس میں شریک ہوا تھا، لیکن میں نے بیان اس لیے نہ کیا تاکہ آپ غمزدہ نہ ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا یا فلاں، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس وقت تم مجلس سے نکل رہے تھے جہاں پر چپلیں رکھی ہوتی ہیں تم نے کچھ کپڑے جیسی کوئی چیز محسوس کی؟ ایک مرتبہ شخص کہتا ہے ہاں مولا مجھے ایسا کچھ محسوس تو ہوا تھا جیسے وہاں پر کسی چیز سے ٹھوکر لگی ہو، لیکن میں متوجہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا ارے میں وہاں پر موجود تھا اپنے جد امام حسین کے تذکرے کے لیے۔ ایک مرتبہ صحابی تڑپ گیا، مولا آپ کی جگہ تو صدر مجلس میں ہے، آپ اس جگہ پر کیوں تشریف فرماتے؟ آواز دی ارے یہ کیسے ممکن ہے میری جدہ فاطمہ زہرا اس جگہ پر موجود ہوں اور میں صدر مجلس میں تشریف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لعمرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔